تو انہوں نے کہا کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ لوگوں کو اپنے حکمران کا تقرر کرنا ہے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا تقرر کرتا ہے ان کی ہدایت کے لیے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہی ان کے امام کا تقرر کرتا ہے ان کے نظم کو قائم کرنے، ان کی عملی تربیت اور نفاذ شریعت کے لیے. یعنی گویا جو حکمران کا تقرر ہے اس کا حق لوگوں کو نہیں ہے، اس کا حق اس کائنات کے خالق کو. جس طرح وہ انبیاء کا تقرر کرتا رہا ہے، ہم سے تو نہیں پوچھتا، یا ہم پیغمبروں کا انتخاب نہیں کرتے، اسی طریقے سے وہ امام کا بھی تقرر کرتا ہے. امام کا تقرر کیسے کرتا ہے؟ خدا کے رسول کے ذریعے سے کرتا ہے. یعنی وہ اپنے رسول سے یہ کہتا ہے یا اپنے نبی سے یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص کو امام مقرر کر دیا جائے. اس چیز کو عوام کی ثوابدید پر نہ چھوڑا جا سکتا ہے اور نہ عوام کی ثوابدید پر چھوڑ کے ہم وہ خیر پیدا کر سکتے ہیں جو ہونا چاہیے ایک امام کے تقرر کے نتیجے میں. اس وجہ سے شیعہ علم کلام میں امام نمائندہ الہی ہے اور وہ جو حکومت قائم کرتا ہے وہ حکومت الہی ہے، یعنی وہ خدا کی حکومت ہے. اس میں عوام کا تقرر میں کوئی دخل نہیں ہوتا. اور اس کی پھر وہ ایک ترتیب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو امام کی حیثیت سے مقرر کر دیا. یعنی اب ہم کہاں پہنچ گئے؟ پہلے ان کے اصول خمسہ ہم نے سمجھے. ان اصول خمسہ کے اندر سے چوتھی چیز امامت زیر بحث ہے. تو امامت کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام کا تقرر خدا کرے گا. جو حکومت وجود میں آئے گی وہ ریپبلک جمہوریہ نہیں ہوگی، وہ حکومت الہیہ ہوگی، ڈیوائن گورنمنٹ ہوگی. خدا کے قانون کے مطابق خدا کی ہدایت میں فیصلے کرے گی. جس طرح سے پیغمبر معصوم ہے، وہ غلطی نہیں کر سکتا، امام بھی غلطی نہیں کر سکتا. اور امام کی حیثیت سے پہلے امام کا تقرر خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. پہلے امام کا تقرر جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تو حادثہ کیا ہوا؟ حادثہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا. دیکھیے ان کی بات جیسے وہ کہتے ہیں ویسے حوصلے کے ساتھ سمجھنی بھی چاہیے اور سننی بھی چاہیے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا علی کا تقرر کر دیا تو ہونا یہ چاہیے تھا نا کہ سب اس فیصلے کو مان لیتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ماننے سے انکار کر دیا. اب میں تھوڑا سا رک کے آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس پہلی بات پر قائل ہو جائیں. پہلی بات کیا ہے کہ امام کا تقرر لوگ نہیں کریں گے، اور بڑے کمی دلائل سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ بات تو ٹھیک لگتی ہے. اس لیے کہ اگر امام کا تقرر لوگ کریں گے تو اپنے جیسے ہی کا تقرر کریں گے. یعنی اس وقت یہی صورتحال ہے نا. ہم جس امام کا تقرر کرتے ہیں اس وقت پاکستان میں، معلوم ہے نا کیسا کرتے ہیں. تو امام کا تقرر لوگ کریں گے تو ایسا ہی کریں گے. اس کا تقرر کرنے کا حق ان کو ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ تو خدائی معاملہ ہے. اللہ کی شریعت نافذ کرنی ہے، لوگوں کی مذہبی تربیت کرنی ہے، ان کو ایک خاص معیار پر قائم رکھنا ہے. اس لیے اللہ نے یہ فیصلہ کیا، کر دیا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کا اعلان کر دیا. اگر آپ بھی یہ مانتے ہو تو جن لوگوں نے اس فیصلے کو نہیں مانا ان کے بارے میں کیا رائے کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے یہ بات. اچھا، جنہوں نے نہیں مانا ان کے بارے میں آپ جب رائے قائم کریں گے تو وہ رائے جو کچھ بھی ہوگی وہ کچھ کم سخت نہیں ہوگی. یعنی اگر میں بہت شائستہ الفاظ بھی استعمال کروں تو یہ کہا جائے گا نا کہ غصب کر لیا گیا. یعنی کم سے کم یہ لفظ تو بولا جائے گا. تو غاصب لوگوں کے بارے میں آپ کیا کریں گے؟ وہی کریں گے جس کو وہ تبرہ اور تولا کے لفظ میں بیان کرتے ہیں کہ جو حقیقی امام ہے اس کے ساتھ آپ کی غائب درجہ محبت ہونی چاہیے. اس کے لیے آپ اپنے جان مال قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ وہ خدا کا مقرر کردہ ہے. اور جنہوں نے یہ غصب کیا ہے ان سے آپ کو برات بھی کرنی ہے، ان کا یہ جرم بیان بھی کرنا ہے، اور لوگوں کو نسلاً بعد نسلاً بتانا بھی ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے جس کا ارتکاب کیا ہے. میری بات واضح ہو گئی؟ ایسا ہی ہونا چاہیے نا. آپ بھی یہی کریں. تو میں ان کا موقف آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ وہ اس چوتھے اصول کے تحت یہ بات بیان کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ
ان کا تقرر جب قبول نہیں کیا گیا اور پھر خدا خدا کر کے 3 لوگوں سے نجات پانے کے بعد ان کو حکومت سنبھالنے کا موقع ملا، پھر بھی نہیں سنبھالنے جن لوگوں نے نہیں سنبھالنے دی اس میں 2 نام بہت نمایاں ہیں، ایک ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تو ان دونوں کے بارے میں بھی کیا رائے قائم کی جائے گی؟ یعنی تھوڑی دیر کے لیے اس پورے پس منظر کو آپ مان لیجئے نا، جب تک دوسرے کی بات کو اس کے اصول میں نہیں مانیں گے تو اس کا نہ نظریہ سمجھ میں آئے گا، نہ اس کے جذبات کی شدت سمجھ میں آئے گی، نہ اس کا رد عمل سمجھ میں آئے گا۔ وہ آپ کو ماننا پڑے گا تھوڑی دیر کے لیے، میں زیادہ دیر کے لیے نہیں منواؤں گا، اطمینان رکھیے، تھوڑی دیر کے لیے ہمدردی کے ساتھ آپ اس موقف کو تسلیم کر لیں کہ ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک رد عمل کی نفسیات پیدا ہونی چاہیے، نہ ہو تو اس پر تعجب آتا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ